جہاں تک آپ نے امام زہری کی مرویات کی بات کی تو میں اس میں واضح یہ کر رہا ہوں کہ ادراج کی جو تعریف ہے اس میں اختلاف رائے بھی ہے، لیکن متفق علیہ تعریف جو ابن حجر اسقلانی نے نخبۃ الفکر کی شرح میں کی ہے کہ راوی کا اپنا کلام شامل کر دینا روایت کے اندر، اور امام زہری کی ان روایتوں میں یہ نظر آ رہا ہے کہ امام زہری کے چاروں تلامذہ خود متفق نہیں ہیں، بعض جگہ پہ ناراضگی ذکر کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ ذکر نہیں کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ سیدہ کائنات حضور کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں، بعض مقامات پر یہ بھی ذکر نہیں کر رہے، اور بعض مقامات پر لا نور سما ترکنا فہو صدقۃ ذکر کرنے کے بعد حضرت ابوبکر کا مولا علی کے گھر میں جانا اور وہاں ناراضگی کو دور کرنا بالکل متن میں یوں شامل کر دیتے ہیں، بیچ میں وفات کا ذکر نہیں، ناراضگی کا ذکر نہیں، رات کو دفن کرنے کا ذکر نہیں۔ یہ وہ تضادات ہیں امام زہری کی روایت میں، کس کو قبول کریں کس کو رد کریں بغیر کسی اختلاف کے وہی روایت درست ہے، لا نور سما ترکنا فہو صدقۃ، یہاں تک ان 60 کی قریب جو روایات ہے سب یہی بات بیان کر رہی ہیں، لیکن اس حدیث وراثت کے بعد بیانات میں تضادات آ رہے ہیں، بیانات میں ابہامات آ رہے ہیں، کبھی شاگرد کچھ بیان کرتا ہے، کبھی شاگرد کچھ بیان کرتا ہے، اور کبھی شاگرد کچھ بیان ہی نہیں کرتا۔ یہ اتنی اہم بات ہے تو امام زہری کے تلامذہ کو کیا سہو ہو رہا ہے، امام زہری کے تلامذہ کو کیا نسیان ہو رہا ہے؟ تو میرے منہج میں یا میری جو ذاتی تحقیق ہے، اس طرح سے کسی شخصیت پر اتنا بڑا ہم الزام لگائیں کہ سیدہ کائنات اس سے ناراض ہیں، معذرت کے ساتھ ناراضگی نارمل طریقے پر ہو، حضرت ابوبکر کو آپ لوگ کچھ بھی نہ کہیں تو عین ممکن ہے میں بھی وہ بات مان لوں، لیکن یہاں پر ناراضگی سے ثابت کیا کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کی آخرت برباد ہے، ان کی دنیا و آخرت میں اسلام باقی نہیں رہے گا، وہ جنت اور جہنم بالکل جہنم کے مستحق ٹھہریں گے، بے شک آپ اس پر حکم نہ لگائیں لیکن نتیجہ وہی نکلتا ہے۔ تو اب تحقیق ہوگی کہ روایت کے اندر جو یہ الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص کو مطعون قرار دیا جا رہا ہے، جس کی شان تاریخی طور پر ثابت ہے، یعنی کہ اہل بیت سے نزاز سے متعلق جو روایات ہیں اس کو ایک بار سائڈ پہ کر دیں، حضرت ابوبکر کو ایک اچھا انسان تو شیعہ بھی مانتے ہیں، اختلاف کہاں آتا ہے تنازعات والی روایات پر، اسی پر تو تحقیق ہو رہی ہے کہ تنازعات تھے بھی یا نہیں تھے، تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی نزاع نہیں تھا، امام زہری کی تضادات پر مبنی مرویات ہیں، وہ الفاظ امام زہری کے ذاتی ہیں، اور اس میں آخری بات یہ کروں کہ جہاں بھی یہ ناراضگی کے الفاظ ہیں قالا کے صیغے کے ساتھ آئے ہیں، تو یہ قالا سے کیا مراد ہے؟ روایت اما عائشہ کی ہے اور وہاں پر الفاظ کیا بیان کیے جا رہے ہیں، درمیان میں قالا کا اہتمام کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ امام زہری کا ایک شاگرد کہہ رہا ہے قالا، اور زہری نے کہا، اور جہاں پر وعاشت کے آپ نے الفاظ استعمال کیے وہاں پر بھی بعض روایتوں میں قالا کے ساتھ عاشت کے الفاظ روایت ہوئے ہیں، یعنی کہ صرف ناراضگی کے الفاظ ادراج نہیں ہیں، سیدہ فاطمہ کا 6 ماہ بعد وفات پانا یہ بھی قالا کے ساتھ آیا ہے، مولا علی کا 6 ماہ بعد بیعت کرنا یہ بھی قالا کے ساتھ آیا ہے، سیدہ کائنات کی وفات کی خبر نہ دینا ابوبکر عمر کو یہ بھی قالا کے ساتھ آیا ہے، تک کلام نہ کرنا وصال تک یہ بھی قالا کے ساتھ آیا ہے، ناراضگی کے الفاظ بھی قالا کے ساتھ آئے ہیں۔ ایک روایت ہے صحیح بخاری میں جو 42 اور 40 غالباً اس کا رقم ہے، اس میں قالا کا صیغہ نہیں ہے، عقیل بن خالد کی وہ روایت ہے، لیکن عقیل بن خالد کی یہی روایت اور کتابوں میں قالا کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ تو جو شاگرد خود قالا بعض جگہ پہ کہہ رہے ہیں بعض جگہ پہ نہیں کہہ رہے، تو یہ ایک لاجیکل بات معلوم ہوتی ہے، قرآن مجید نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے ہم اس پر اعتبار کر لیں۔ ہم تو مولا علی کی نسبت سے بھی ایسی روایتوں کو قبول نہیں کرتے جس میں راویوں کے اس طرح سے مبہم بیانات تضادات سامنے آ جائے، بہت شکریہ، ناسبی قسم کی روایتیں پیش کر بہت جی۔ شکریہ طلحہ بھائی، کیا فرمائے استاد؟ میرے محترم بھائی، کہ آپ نے کہا ہے کہ تمام شیعہ جو ہے وہ جناب ابوبکر کو قبول کرتے ہیں، یہی بات دلیل ہے کہ آپ شیعہ کے بارے میں کم اطلاع رکھتے ہیں یا بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ دیکھیں وہ صحیح وہ روایات کے جو متعارض ہوں وہ آپ نے ثابت نہیں کیا، آپ نے ایک روایت بیان کی کہ آپ نے اس کی سند کی بررسی کی نہیں، آپ نے تصحیح کسی عالم کی بیان کی، کوئی ایڈریس آپ نے بیان کی نہیں، آپ نے ابو طفیل کی روایت پڑھ لی۔ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں جلد 6 صفحہ 202 وہ کہتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، کہتے ہیں یہ صحیح روایت کے جو بخاری کے ہے اس سے تعارض رکھتی ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے اپنے ابن حجر عالم ہیں جو آپ کے بڑے علماء ہیں، یہاں پہ یہ روایت بخاری کی روایت سے متعارض ہے۔ جو روایت میں نے صحیح روایت آپ سے جو ہے وہ مانگی تھی وہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ تمام کے تمام روایات جو ہے وہ قالا کے ذریعے سے آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زہری کے ادراجات ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب زہری کے 5-6 وہ درجہ یک شاگردان ہیں۔ نمبر 1 جناب عقیل اب دیکھیں بخاری کی روایت اب دیکھیں، ان عقیل ابن شہاب ان عروہ،
یہاں پہ کیا قال کے کلمہ موجود ہیں؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہاں پہ قال کا کلمہ ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب نے قال نقل کیا ہے؟ یہ عقیل جو ہے یہ زہری کا ممتاز شاگرد ہے۔ عقیل کون ہے؟ یہ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے یونس سے سنا کہ کوئی شخص، کسی شخص نے بھی زہری کی روایات وہ عقیل سے زیادہ نہیں سنی ہے۔ یہ مسائل امام احمد بن حنبل العلل و معرفت الرجال، یہ 110 نمبر پہ۔ پس زہری کے شاگردوں میں سے سب سے درجہ اول شاگرد جو ہے، جس نے سب سے زیادہ روایات زہری کی لکھی ہے، وہ عقیل ہے۔ ایک اور صفت کیا ہے احمد نے نقل کی ہے کہ ان کا بیٹا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے زہری کے اصحاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ زہری کے تمام شاگرد جو ہے وہ مشکل رکھتے ہیں سوائے یونس اور عقیل کے۔ چونکہ یہ بالکل جو ہے وہ زہری کی جو کچھ بیان کرتے اسی طرح ہی جو ہے وہ لکھ لیتے، چونکہ یہ زہری کے علم کے صاحب تھے۔ عقیل جو ہیں وہ اس مطلب کی نسبت اولا ہے، چونکہ انہوں نے وہ روایات نقل کی ہیں کہ جو خود انہوں نے زہری سے نقل کی ہیں، اور عقیل نے جو بخاری کی میں روایات بیان کی ہیں زہری سے، اس میں قال نہیں ہے۔ ایک اور شخص شعیب بن ابی حمزہ، یہ بھی بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں، زہری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان اس کے 11ویں جلد یہاں پہ روایت نقل کرتے ہیں شعیب بن ابی حمزہ عن زہری۔ یہاں پہ آپ کو قال نظر نہیں آئے گا، آپ دیکھیں بغیر قال کے روایت ہے، کوئی یہاں آپ ثابت نہیں کر سکے یہ ادراج ہے۔ شعیب کون ہے؟ شعیب بھی اہل سنت علماء کے مطابق، یعنی جو احمد بن حنبل کے ہاں معروف ہیں کہ شعیب کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہے، اور وہ بھی عقیل کی طرح فقط وہ کلمات نقل کرتے تھے کہ جو زہری کی زبان سے سنتے۔ یہ دیکھیں علل و معرفت الرجال، یہاں پہ تصریح کرتے ہیں کہ شعیب بھی یہی مقام رکھتے تھے۔ شعیب بن ابی حمزہ وہی الفاظ نقل کرتے تھے کہ جو زہری بیان کرتے۔ ایک اور شخص کی طرف چلتے ہیں، وہ صالح ابن کیسان، وہ بھی ابن شہاب زہری سے نقل کرتے ہیں، وہ بھی بغیر قال کے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ روایت ہے 3092 یا ان صالح ان ابن شہاب، یہاں پہ قال نہیں ہے۔ پھر 3093 میں آپ دیکھیں یہاں پہ بھی قال نہیں ہے۔ آپ نے کہا ہر جگہ پہ قال ہے، کدھر ہے قال؟ ایک اور شخص ولید ابن محمد، یہ بھی ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یہ ابن شہاب کا بھتیجا ہے۔ یہ تاریخ مدینہ المنورہ میں ابن شبہ نوری کی کتاب ہے، ابن شبہ نمیری کی۔ یہ ولید ابن محمد عن زہری، یہاں پر بھی کوئی قال کا کلمہ نہیں ہے۔ دیکھیں ذرا میرے بھائی، ایک اور شخص کی طرف چلتے ہیں، ایک اور شاگرد کی طرف چلتے ہیں، محمد ابن عبداللہ بن مسلم، یہ ابن شہاب سے روایت نقل کرتے ہیں۔ فضائل فاطمۃ الزہراء حاکم نشاپوری کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 172۔ یہاں محمد بن عبداللہ المسلم عن زہری، یہاں پر بھی قال نہیں لکھے آتے اور بغیر قال کی روایت نقل کرتے۔ حدیث یہ ارناؤوت جیسے شخص آ کے کہتے ہیں حدیث صحیح، یہ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، یعنی اس روایت میں کوئی علت موجود نہیں ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں، آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جو درگیریاں ہیں صحابہ کے درمیان، یہ دو بندوں نے نقل کی ہیں، انس بن مالک، ابو طفیل نے، عمر بن خطاب نے، عائشہ نے، ابو ہریرہ نے، یہ تمام کے تمام رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ متاسفانہ افسوس کے ساتھ آپ نے ابھی تک جو کچھ بیان کیا ہے وہ نہ تو میرے باتوں کے جواب ہیں اور نہ ہی کوئی حقیقت کے مطابق باتیں ہیں۔ میں نے زہری کے شاگردوں سے آپ لے کے آئے ہیں کہ بغیر قال کے روایات ہیں۔